ہر مسلمان کا اس بات پر پختہ یقین ہے کہ قرآن ہر ایک شخص کے لیے نازل ہوا ہے اور یہ کہ اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ آج کے اس اعداد اور ٹیکنالوجی کے دور میں ہمارا سامنا نئے اور عظیم قرآنی معجزات سے ہو رہا ہے، جو آج کے دور کے انسان کو اسی دور کی زبان میں یعنی ٹیکنالوجی کی زبان میں سمجھ آ رہی ہے، جو اس جدید دور کی ایک اٹل حقیقت ہے کہ قرآن اللہ کے الفاظ ہیں اور اس جیسی کتاب کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، جو اپنے اندر معلومات کا ایک سمندر لیے ہوئے ہے، جسے سمجھنے کے بعد ایک انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس پہلی صورت میں نمبر 7 کا عدد ایک ایسی زبردست ترتیب سے نمایاں ہے کہ جسے جان کر ہر کوئی انسان حیران رہ جاتا ہے۔ قرآن کی اس پہلی صورت کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، کیونکہ اس پہلی صورت میں ہی پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ یہ صورت 7 آیت پر مشتمل ہے اور یہی نمبر 7 ہم انسانوں کی زندگی میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے، کیونکہ 7 کا یہ عدد ہماری زندگی اور موت کے بعد آنے والی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ جیسے کہ 7 آسمان، 7 زمین، ہفتے میں 7 دن، 7 بر اعظم، حج کے دوران 7 مرتبہ طواف، نماز میں سجدے کے دوران جسم کے 7 اعضاء یعنی چہرہ، ہاتھ، پاؤں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کا حصہ استعمال ہونا۔ نمبر 7 کا قرآن اور حدیث میں کس طرح ذکر آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حیران کن حقیقت کے بارے میں ہم بتانے والے ہیں، جس کے بارے میں آپ نے یقیناً کہیں نہیں سنا یا پڑھا ہوگا۔ اس صورت میں 7 کے اعداد کا تعلق صرف اس صورت میں استعمال ہونے والے حرف کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ 7 حرف ایسے بھی ہیں جو اس صورت میں بالکل استعمال نہیں ہوئے۔ اور ایسا کیوں؟ تو اس کے بارے میں جب آپ جانیں گے تو یقین کریں کہ آپ حیران رہ جاؤ گے اور بے ساختہ سبحان اللہ ضرور کہیں گے۔ سب سے پہلے اس صورت کا مطلب سمجھیں، جس کا مطلب ہے آغاز۔ یہ صورت پوری ایک دعا ہے، جس میں ایک انسان اللہ کی ہدایت، اللہ سے رحم اور ایک کامیاب زندگی اور آخرت کی دعا کرتا ہے۔ یہ صورت نماز میں پڑھنا لازمی ہے، یہاں تک کہ ہر رکعت کا آغاز اسی صورت سے کیا جاتا ہے۔ عربی میں کل 28 حرف ہیں، لیکن اس صورت کو اگر آپ غور سے پڑھیں اور آپ جان جائیں گے کہ اس صورت میں 7 حرف ایسے ہیں جن کا استعمال اس پوری صورت میں کہیں نہیں ہوا۔ مطلب اس پوری صورت میں 21 حرف کا استعمال ہوا ہے۔ اب ایسا کیوں؟ تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے، جن کا راز انہی 7 حرف میں چھپا ہوا ہے۔ جو اس صورت میں استعمال نہیں ہوئے ہیں وہ حرف یہ ہیں۔ اب یہ حرف جو اسی صورت میں استعمال ہوئے ہیں، ان کی تعداد 7 ہیں اور جو اس صورت کی ٹوٹل آیت یعنی 7 کے برابر ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اب آپ 1 سے 7 تک نمبر کو آپس میں اس طرح جمع کریں کہ 1 کو 2 سے ملانے پر 3 بنتا ہے، پھر 3 کو 3 سے ملانے پر 6 بنتا ہے، 6 کو 4 سے ملانے پر 10 آتا ہے، 10 کو 5 سے ملائیں تو 15 آتا ہے، 15 کو 6 سے ملائیں تو 21 آتا ہے اور 21 کو 7 سے ملائیں تو یہ ٹوٹل 28 بنتی ہے، جو عربی حرف کی کل تعداد ہے۔ اب ان 7 نا استعمال ہونے والی حرف کی عربی حرف کی ترتیب اور نیومریکل ترتیب میں کون سا نمبر ہے اور ان نمبرز کی ترتیب کیسے زبردست انداز سے فٹ ہوئی ہے، یہ جان کر ہم مزید حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹیبل عربی حرف کی ترتیب کا ہے، جس میں حرف کے ان ترتیبی نمبرز کو جمع کریں تو اس کا جواب 74 آتا ہے۔ اب ان کی عربی حرف کے نیومریکل نمبرز کی ویلیو یہ اس پوزیشن میں آتے ہیں۔ جو حرف سورہ فاتحہ میں استعمال نہیں ہوئے، اب ان کو ٹوٹل کریں، اس کا جواب 122 آتا ہے۔ اب 122 جمع 74 196 کے برابر ہیں۔ اب یہ 7 حرف عربی حرف کے ٹوٹل نمبرز یعنی 28 کے ساتھ ضرب کریں تو اس کا جواب 196 آتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اگر 196 میں 19 کو 6 سے ضرب کریں تو یہ قرآن کے ٹوٹل سورتوں کی تعداد یعنی 114 کے برابر آتا ہے۔ اور مزید یہ کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی،
وہ قرآن کے 96 نمبر سورت میں بھی پہلی آیت ہے، یعنی پہلی آیت 1 اور 96 تو یہ 196 بنتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں یہ 7 حرف سورہ فاتحہ میں استعمال کیوں نہیں ہوئے، تو اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے سب سے پہلی 3 آیت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 آیت میں انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے، جو اللہ نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی 1 آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا و درخواست کا۔ اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ 7 حرف سورہ فاتحہ میں شامل کیوں نہیں ہیں، تو سب سے پہلے حرف ہے سے، جس سے ایک لفظ الصبور آتا ہے جو قرآن میں تباہی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دوسرا ہے جیم، جس سے جہنم لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ پھر ہے کھے، جس کے لیے لفظ خوف استعمال ہوا ہے۔ پھر زے ہے، جس سے زقوم لفظ بنتا ہے، جو دوزخ میں سب سے کڑوا درخت ہے۔ شین سے الشقوا آتا ہے، جس کا مطلب ہے بدقسمتی۔ فے سے الفراق، جس کا مطلب ہے جدائی یا علیحدگی، اور 7واں زوئے، جو ظالم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو اب آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ جس صورت میں اللہ اپنے بندوں سے دعاؤں کے قریب ہوتا ہے اور جس میں ایک بندہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، تو وہاں تباہی، جہنم، خوف، بدقسمتی، جدائی، برائی اور ظلم جیسے الفاظوں کا کیا کام۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ سورہ فاتحہ کے نظیر نہ تو توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل، نہ زبور، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس کی مثل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں سب سے عظیم ترین صورت سورہ فاتحہ ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک درود شریف لازمی پڑھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔